ایک ہندل ولی دوسرے ہندل ولی کے ساتھ ہیں۔ کڑا اور اجمیر سرکار علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ کڑا میں ایک ولی شجاع درویش کا آنا ہوا، کر کے گنگا میں غسل مصلی بچھانا ہوا۔ تھا خیال کہ شکر خدا بجا لاؤں، بارگاہ مولا میں اپنا سر جھکاؤں۔ کڑا کا حاکم جو جے چند راتھور تھا وہ ظالم اور جابر، کفر کا نچوڑ تھا۔ کاٹ کر انگلی درویش کی اس نے یہ کہا، جا یہاں سے اے ملچ، آیا یہاں تو کیسے بھلا؟ پھر شجاع درویش وہاں سے ہو کے بدی دنم چل دیے جانب وہ شہر حرم۔ پھر وہاں سے پہنچے وہ دیار کرم، پر اشک تھیں آنکھیں اور سینہ تھا پرتر دغم۔ روضہ مصطفیٰ پہ درویش نے یوں شکوہ کیا، روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے حبیب کبریا، حاکم ہند نے کاٹی ہے میری انگلیاں، پڑھنے نہ دی مجھ کو نماز، منکر ہے وہ آپ کے دین کا۔ بولے آقا یہ شجاع درویش سے، رو نہیں انگلی کٹنے اور کفر کے فریب سے۔ ہند کی سرزمیں جو کافروں کے مسکن سے ہے، پرچم اسلام پھیلنا وہاں قطب الدین میرے فرزند سے ہے۔ سرکار نے پھر بشارت یہ حضرت قطب الدین کو دی، اے فرزند من تم ہی تو ہو آفتاب دین، سازگار ہے تم کو کڑے کی سرزمیں، پھیرے گا وہاں ہاتھوں تیرے پرچم دین مبین۔ میں محمد مصطفیٰ کرتا ہوں یہ اعلان، تم کو بخشا ولایت ہند، تم ہو وہاں کے حکمران۔ پا کر پھر سرکار سے یہ تمغہ نائبی، میر قطب الدین محمد وارد ہوئے ہندوستان۔ سرکار کے معجزے کو حضرت نے پھر یوں ظاہر کیا، دکھا کر جوہر ہر وہ ضرب پرچم دی پھیرا دیا۔ ہو گیا یہ منکشف پھر اہل حق کے درمیاں، سیرت حسنی ہے قطب الدین بصورت حسینیاں۔ اجمیر کی داستاں کا بھی یہی عنوان تھا، حکمران وہاں کا پرتھوی راج چوہان تھا۔ بھائی تھا خلیرا یہ جے چند راتھور کا، اور ویسا ہی یہ دشمنان اسلام تھا۔ ہوتی ہے داستان اس کی کچھ یوں بیاں، کفر و شرک کی تھی ہر سمت یہاں رعنائیاں۔ رسموں قسموں کی اونچی دیوار تھی، بزم ہستی میں تھی بڑی کٹھنائیاں۔ ہر طرف ظلم کی چھائی ہوئی تھی بدلیاں، مفلسوں کی درد سے گھٹ گئی تھی سسکیاں۔ ہوش میں آتا نہیں تھا کوئی اہل ستم، قفل غم میں قید تھی اجمیر کی بستیاں۔ تھا مگر منظور مشیت الہی کو کچھ اور ہی، اصفہان کے سنجر میں پہنچے ابراہیم درویش دین۔ باغ میں ایک پہنچ کر رک گئے اللہ کے ولی، دیکھا اس باغ میں درویش نے ایک نور نبی۔ باغ کے مالک تھے وہ، نام تھا معین الدین حسن، تھا حسین چہرہ نوری تھا ان کا پیرہن۔ گلے باغ حسین کے وہ تھے ایک گل بدن، مہک رہا تھا جن کے دم سے سنجر کا سارا چمن۔ درویش کو دیکھا جو پھر خواجہ معین الدین نے، کھو دیا سب ہوش و خرد دین کے اس معین نے۔ کر کے استقبال ان کا مقصد سارا پا لیا، مال و زر سب صدقہ کیا راہ خدا عظیم میں۔ کر کے سنجر کو الوداع ہوتے ہوئے سمرقند، بغداد، بخارا علم دی اخذ کیا، پھر ہوا یہ اشارہ کہ جاؤ معین الدین سرزمین ہرون، پیر کامل کر رہے ہیں انتظار تمہارا۔ حضرت عثمان ہرونی سے پا لیا سب راز و نیاز، پہن کر لباس بہشت ہو گئے سوز و گداز۔ بارگاہ پیر میں پھر سر خم تعظیم کیا، اور جسم پر ہوا آراستہ زیور احراز۔ پہنچے خواجہ پھر وہاں سے شہر حرم، پیر کامل ساتھ تھے اور لڑکھڑاتے تھے ان کے قدم۔ آئی دیوار حرم سے پھر یہ ندائے غیبیہ، اے معین الدین تم ہو مقبول بارگاہ صنم۔ پا کر یہ انعام الہیہ، سجدہ کیا شکر کا ادا، آگے بڑھا پھر یہ قافلہ جانب شہر محبوب خدا۔ روضہ سرکار پر پہنچے جو خواجہ چشتیہ، آواز دی سرکار نے کہ آؤ مہتاب دین ہدا۔
دے کر سرکار نے معین الدین کو دولت خدمتیں دیں اور یہ بولے کہ فرزند تم ہی تو ہو ہندل ولی، منتظر جس کی تھی برسوں سے اجمیر کی وہ سرزمین، جاؤ تم کو ہے دیا میں نے وہاں کی نائبی، پا کر پھر سرکار سے یہ تمغہ نائبی، میر معین الدین حسن وارد ہوئے ہندوستان، دکھلا کر شان محبت ظاہر کیا معجزائے نبی، اور برسایا یہاں رحمت کی ہر سو جھڑی، اہل حق پر منکشف ان کے یہ درجات ہیں، سیرت حسینی ہے معین الدین بصورت حسن، کیا بات ہے راز تجھ پر ہے کھلائے عاقب، بوسیلہ چاروں پیر کڑا اور اجمیر، سرکار علیہ السلام کے معجزات ہیں۔